اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی بھی لفظ ہو وہ اس کا مادہ ہوتا ہے، اور عربک میں جنی ہم فا عین لام مادے کو لیتے ہیں، اور مادے سے اسم بھی بنتا ہے اور فعل بھی. اور جن الفاظ کی بناوٹ کسی قاعدے قانون یا اصول کے تحت ہوگی اس کو ہم مشتقات کہیں گے، اور جن کا کوئی قانون نہیں ہوگا، کوئی قاعدہ نہیں ہوگا، وہ اس کو جامد یا ماخوذ کہیں گے. ٹھیک ہے. جی اچھا، پھر ہم نے کہا تھا کہ مشتقات زیادہ تر جو مشتقات اسماء میں مشتقات کم ہے. ٹھیک ہے. قاعدے قانون اسماء میں کم ہے، کیوں؟ کیونکہ ویرائٹی آف میٹر بہت زیادہ ہے، جبکہ افعال میں مشتقات زیادہ ہے. تو اگر ہم یہ بات کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسماء میں مشتقات کم ہیں اور جامد زیادہ ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ مشتقات بناوٹ اصول اسم میں ہے. کلیئر ہوگی بات؟ جی سر. تو یہی جو مشتقات ہیں ہمارے پاس وہ ہیں 6: اسم فاعل، مفعول، ظرف، صفہ، تفضیل اور اعلیٰ. ٹھیک ہے نا. یہ اسم مشتقات میں آتے ہیں کیونکہ کسی قاعدے اور قانون کے تحت یہ الفاظ بنتے ہیں. ٹھیک. جی سر. اسم الفاعل کو ہم نے کہا تھا فعل کرنے والا، اسم المفعول جس پر فعل ہو، اور اسم الظرف زمان و مقام کو ظاہر کرتا ہے، یعنی کسی کام کے ہونے کرنے کا وقت یا جگہ کا مفہوم. ٹھیک. جی. زمان سے مقام مراد ہے پلیس، یا زمان سے مراد ہے وقت یا زمانہ. ایرا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ٹائم سپین یا ایگزیکٹ ٹائم، اور مکان ہے کسی لوکیشن کی بات ہو رہی ہے. ان کا وزن ایک ہی ہے، مطلب معنی تو فرق آ جاتے ہیں، ٹائم اور پلیس میں فرق آ جاتا ہے، لیکن وزن ایک ہی ہوگا. جی. ہم نے پڑھا تھا کہ فعل مجرد ماضی میں کتنے ہمارے پاس اوزان ہیں اس کے؟ 3. کون کون سا؟ فعل، فاعل اور فاعل. جزاک اللہ. اور اس کا مجہول ایک ہی وزن ہے، وہ کیا ہے؟ فعل. فعیلا. اور مضارع بنائیں تو ہم کیا کریں گے؟ یفعل. مطلب انتی میں سے 3 میں سے کوئی، چاروں میں سے کوئی ایک حرف لگائیں گے اور ماضی کا جو وزن ہے وہ ساتھ آ جائے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یعنی جی سر. یفعلو بھی ہوتا ہے، یفعل، یفعل اور یفعل. یس. اور مجہول کیا ہوگا؟ سر وہ یفعل. یفعلو. اچھا سوری سر، یفعل. ٹھیک ہے نا. یہ پرمننٹ وزن ہے، چاہے مادہ مضارع میں یفعلو ہو، یفعلو ہو یا یفعلو ہو، مجہول بنے گا یفعلو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی مزید فی میں ماضی میں ہمارے پاس کتنے ابواب ہونے پڑے تھے؟ سر 8 ابواب 8 پڑے تھے. اور آخر میں جنرلی آخر میں سب کے آخر میں اعلیٰ آیا تھا، لیکن یہ پکی نشانی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ کیونکہ مزید فی ہے، کچھ اور حروف بھی آ رہے تھے، بادہ ایڈیشنل تھا، 4 یا 4 حروف پر مشتمل. لیکن اس میں پہچان یہ ہے کہ آخر میں اعلیٰ بھی آتا ہے، مطلب ون آف دی سائن آف مزید فی پاس میں اعلیٰ. پھر ہمارے پاس مجہول میں اس کے 2 قواعد ہے. پہلا قاعدہ تو یہ ہے کہ تمام حروف پر پیش لگے گا ما سوائے سکون کے، اور آخر میں ایلا آ جائے گا. ٹھیک ہے. جی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر پیش لگاتے ہیں تو پیش کے بعد الف نہیں آ سکتا، یعنی فا جہاں آ جائے تو وہاں الف نہیں آ سکتا. تو ہم یہ کریں گے کہ قاعدہ وہی ہے تمام پر پیش، جس پہ سکون ہے وہ سکون اور آخر میں ایلا، لیکن جن 2 ابواب میں الف آتا ہے اس الف کو ہم واو میں چینج کر دیں گے. جی. ٹھیک ہے. اور مضارع میں ہمارے پاس ہم نے 3 کیٹیگری میں پڑھے تھے، یعنی یو الو، یا الو اور یا الو. ٹھیک ہے کہ. اور مجہول میں ہمارے پاس یو الا. اب آپ دیکھیں مجرد ہو یا مزید فی ہو، مجہول میں ایلا آ رہا ہے دونوں. کیا جی. مجرد مزید فی میں مضارع کے مجہول میں اعلیٰ، اس میں آلو آ رہا ہے اور اس میں اعلیٰ آ رہا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ جی سر. ٹھیک ہے نا. ایلا آلو،
ایلا اعلی. پھر ہم نے پڑھا اسم مشتقہ. مجرد میں اسم الفاعل کا وزن کیا تھا؟ فاعل، فاعلن. مفعول کا مفعول، مفعول. اور اسم الظرف کا ہے مفعلن یا مفعلن. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی مفعلن یا مفعلن. عین کے اوپر زبر ان 6 ابواب میں آئے گا، سوری 4 ابواب میں آئے گا جن کے جس میں اینگل میں پیش اور زبر. پیش تھا. ٹھیک ہے نا؟ جی اور جو 2 ہیں جن کے نیچے زیر ہے وہ زیر آئے گا. مزید فی میں فاعلن، کیونکہ اب ظاہر ہے یہ تو 4 الفاظ سے زیادہ حروف، 4 حروف سے زیادہ 4 سے زیادہ حروف پر مشتمل بنتا ہے مزید فی. تو اسم الفاعل کا وزن کیا ہوگا؟ موئلن. موئلن. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یعنی فعل مضارع کی علامت کو میم سے کنورٹ کر دیں گے اور آخر میں الن آ جائے گا. اور مفعول ظرف کا ایک ہی وزن ہے موئلن. مؤلن. ٹھیک ہے نا؟ موئلن اور موئلن. سو ہم یہ یاد میں رکھیں کہ اسم المشتقہ میں آپ دیکھیں سب کے آخر میں تنوین آ رہی ہے. ٹھیک ہے؟ اور تنوین نشانی ہے اسم کی. تنوین نشانی ہے اسم کی. اس کے علاوہ دوسری چیز ہمیں کامن نظر آتی ہے، سوائے فاعل کے، اسم الفاعل کے باقی 5 مجرد کے مفعول اور ظرف اور مزید فی کے فاعل مفعول اور اسم ظرف، ان میں میم آ رہا ہے. مفعلن اور مفعلن. ٹھیک ہے نا؟ یہ مجرد. اور باقی میں موئلن یا موئلن. ٹھیک ہے؟ جی سر. تیسری چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ مزید فی میں میم کے اوپر پیش ہے، جبکہ اسم المشتقہ میں میم کے اوپر زبر ہے مجرد میں. جی سر. ٹھیک ہے؟ آئی ریپیٹ، اسم المشتقہ میں ہم دیکھ رہے ہیں سب کے لام کے اوپر تنوین ہے. جی. فاعلن کے علاوہ سب میم سے شروع ہو رہے ہیں. جی سر. مجرد میم سے شروع ہو رہا ہے لیکن زبر کے ساتھ، اور مزید فی شروع ہو رہا ہے میم سے لیکن پیش کے ساتھ. یس سر. اچھا جی، اب ہم ذرا آگے چل رہے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسم الظرف، کس میں؟ اسم الظرف. اسم الظرف میں جب ثلاثی مجرد ورسز باب افعال، سمجھ آگی بات؟ صرف باب افعال کو ہم جب ثلاثی مجرد کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو لفظ، فار ایگزامپل ایک مثال لیتے ہیں کہ خارجہ ایک لفظ ہے ثلاثی مجرد میں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ اور باب افعال میں اس کا بنے گا اخراجن. ٹھیک؟ جی سر. ٹھیک ہے؟ ثلاثی مجرد میں کوئی بھی ہو، لیکن ورسز افعال میں ہمیں تھوڑی سی چیز میں جو احتیاط کرنی ہوگی پڑھنے میں، اس کے اوپر ہماری بات ہو رہی ہے. اب جب ہم اس وقت ظرف خارجہ کا بنائیں گے تو ہم نے پڑھا تھا مفعلون ہوگا یا مفعلون ہوگا. ٹھیک ہے؟ اب خارجہ کا بنتا ہے مخرجن. جی سر. ٹھیک ہے نا؟ مفعلون کے وزن میں یخرجن. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ پہلے 4 ابواب میں سے ہے. خارجہ یخرجو ہو سکتا ہے، خارجہ وہ کیا تھا ہمارے پاس، دارابا یدربو ہوتا تو مفعول کے وزن. ٹھیک ہے نا؟ جی سر. اب بیک ورکنگ کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یا یہ یزربو کے وزن پہ نہیں ہے اور یحسبو کے وزن پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ باقی 4 میں سے کسی پہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی سر. تو خارجہ سے یخ راجو، اور جب آپ نے اس کو ظرف بنایا تو میم آ گیا مخرجن. باب ثلاثی مزید فی باب افعال میں اخراجن کا جب اسم ظرف بنائیں گے تو ہمارے پاس وزن کیا ہے؟ مخرجن. مخرجن. مفعلو تھا. جی سر. آلو تھا. مفعلون تھا نا. تو مخرجن. جی سر. اب آپ دیکھیں کہ میم کے اوپر وہاں زبر ہے اور یہاں میم کے اوپر پیش ہے. یہ باریک. ٹھیک ہے نا؟
یہاں یہ چیز سمجھانی ہے کہ تھوڑا سا باب افعال ثلاثی مجرد میں جب آپ آتے ہیں تو اسم ظرف، ٹھیک ہے، اچھا ثلاثی مجرد میں آپ میں ہمارے پاس صرف اسم ظرف کا الگ قاعدہ ہے، لیکن ثلاثی مزید فی میں اسم المفعول اور اسم ظرف کا ایک ہی لفظ وہ ہے، وزن ہے، ٹھیک ہے نا؟ یس سر. تو یہاں تھوڑی سی احتیاط کی ہمیں ضرورت ہوگی سمجھنے کی یہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ یہ کلیئر ہے. یس سر. چلیے گڈ. اچھا اب ہم آئیں گے کہ ہم جب یہ بناتے ہیں اسم ظرف میں یا فاعل میں یا مفعول میں جمع، وہ کیسے بنتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے جو شروع میں پڑھا تھا کہ جو جمع سالم الفاظ ہوتے ہیں، جمع سالم، ان کے واحد کا جمع سالم بھی بنتا ہے اور بعض کا جمع مکسر بھی بنتا ہے. جیسے کتاب سے کتابوں، کتابیں بھی بنتا ہے اور کتب بھی بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یس سر. لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر لفظ کا، ہر جمع سالم کا جمع مکسر ہو، یہ ضروری نہیں ہے. کلیئر ہوگی بات؟ آئی ریپیٹ، یس ہم سر. نے پڑھا تھا کہ بعض واحد الفاظ جو سالم ہیں، یعنی جن کی تثنیہ اور جمع بنتی ہے، ان کے بعض کا جمع سالم بھی بنتا ہے اور جمع مکسر بھی بنتا ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مسلمانوں، لیکن مسلمان کی اب جمع مکسر نہیں ہے، ٹھیک ہے، جی سر. لیکن کافر کی کافروں بھی ہے اور کفار بھی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ بات ابھی کلیئر ہوگی. اب ہم جب جاتے اسم الفاعل میں تو اسم الفاعل کا جمع مکسر، جمع جو ہے وہ جمع سالم بنتی ہے. فاعلون بھی بن سکتا ہے، وزن ہے فاعلون یا فاعلات، مطلب مذکر میں فاعلون اور مؤنث میں فاعلات. کلیئر ہوگی بات؟ جی اور سر. اس کی جمع مکسر بھی بنتی ہے غیر منصرف میں. غیر منصرف کا مطلب کہ جوہلا ان نہیں ہے، بلکہ جوہلا او ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سمپل سا قاعدہ جی ہے، سر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور جوہلا مطلب یہ ہے کہ اگر جوہلا او ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ معرفہ میں اس کے کتنے ہوں گے حالتیں؟ سر معرفہ میں ال کے ساتھ ال کے ساتھ 3 حالتیں سر. 3 ہوں گی، اور رفع اس میں نکرہ میں سر 2 حالتیں. 2 ہوں گی. کلیئر ہو گیا کہ اسم الفاعل کے جی سر. ہم جمع سالم بھی بنا سکتے ہیں اور جمع مکسر بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہوگا غیر منصرف. غیر منصرف کا مطلب یہ ہے کہ نکرہ میں اس کی 2 حالتیں ہوں گی، رفع نصب جر میں 1، لیکن معرفہ میں 3 حالتیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو جاہلن جی سے سر. جاہلونا، جاہلاتن بھی بن سکتا ہے اور جوہلا بھی، ٹھیک ہے. جی سر. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ فار ایگزامپل اب جاہلن سے مراد یہ ہے کہ جاہلن رفع ہے، اس سے اب ہم اس کے پورے صیغے بنا سکتے ہیں. یعنی اسم الفاعل ثلاثی مجرد کے ہم صیغے بنا سکتے ہیں اور وزن وہی ہوگا جو ہم نے پہلے پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا؟ جی سر. کلیئر ہوگی بات؟ یس سر. اسی طرح جو اسم الفاعل اگر اس کا جمع مکسر ہے تو اس کے صیغے اس طرح بنیں گے. کلیئر ہو گیا؟ جی سر. چلیں گڈ. آواز میں تھوڑا سا ٹھہراؤ ہے، اس چیز میں تھوڑا سا شک پڑ رہا ہے. سر پڑھ رہی تھی وہ تو اس لیے ایسا ہو. چلیں چلیں. اسی طرح مزید فی میں ہم نے ثلاثی مجرد میں پڑھا تھا کہ اسم الفاعل کا جمع سالم بنتا ہے منصرف میں، ٹھیک ہے نا؟ ثلاثی مزید فی کے بھی اسم الفاعل کا جمع سالم منصرف میں بنے گا. جیسے مفعلن ہے نا، عین کے نیچے زیر ہے، تو مکرمن کا مکرمونہ بھی بن سکتا ہے اور مکرماتن بھی بن سکتا ہے مؤنث میں، جی. ٹھیک ہے، وہ سیم قاعدہ، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کا جمع مکسر عموماً نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ادھر ثلاثی مجرد میں عموماً ہوتا ہے، لیکن یہاں بڑھے کہ عموماً نہیں ہوتا. مزید فی اور ثلاثی مجرد میں فرق کیا گیا، ٹھیک. اس کا بھی اسی طرح ہی ہوگا، مکرمن مکرمان مکرمان مکرمن، وہ پورے صیغے بنیں گے. کلیئر ہوگی بات؟ یس سر. تو ہم نے دیکھا کہ ثلاثی مزید، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی
اسم الفائل کے کامن چیز تو یہ ہے کہ جمع سالم منصرف بنتا ہے، اور ڈفرنس کیا ہے کہ مجرد میں جمع مکسر عموماً بنتا ہے جبکہ ثلاثی مزید فی میں عموماً نہیں ہوتا نہیں جمع بنتا۔ مکسر. جزاک اللہ۔ اب دیکھیں کیسے بنتا ہے. فار ایگزامپل ہم اس مزید فی کی ہم دیکھیں کیونکہ اس کے ابواب مختلف ہے، ٹھیک ہے کہ آٹھوں ابواب کا دیکھ لیں. یفعلو سے اسم الفائل بنے گا معلمون، اور جمع سالم کیا بن جائے گا؟ معلمون معلمات. جی. یفاعلو سے مجاہدو، مفاعل، بن رہا ہے مجاہدن، مجاہدون مجاہدون مجاہدات. اور مجاہدات. سر یہ میں نے جی. اس پہ وہ نہیں ڈالا، تنوین نہیں ڈالا، ٹھیک ہے نا، اسم الفائل کے نیچے مجھے تنوین ڈالنی چاہیے تھی. یتفاعل متفکر، متفکرون متفکرات. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ تو اردو کے الفاظ ہے نا، سمجھ آ رہی. یتفاعل متخاصب، جھگڑا کرنے والا، ٹھیک ہے، مخاصمہ رکھنے والا. متخاصمون متخاصمات. یفتعلو کے وزن پہ مجاہد، مجاہدون سوری یہ میں نے ہاں ٹھیک ہے، نہیں یہ میں نے وہ ورڈ کوئی اور تھا، یہ میں نے وہ پورا نہیں لکھا. چلے. ینفعل منحرف، منحرفون منحرفات. یستفعل مستغفر. مستغفر، مستغفرون اور مستغفرات. آئی ہوپ بات کلیئر ہوگی کہ یس. ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی اس کے جو جمع ہے وہ جمع سالم بنتا ہے. البتہ ثلاثی مجرد میں عموماً جمع مکسر اور ثلاثی مزید فی میں عموماً جمع مکسر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، نہیں ہوتا. اچھا. اسی طرح اب آگے اسم المفعول. اسم المفعول مفعول. ثلاثی مجرد میں اس کا جو اسم المفعول کی جمع ہے وہ جمع سالم بنتا ہے. مفعول، مفعولون، مفعولات. مظلمون، مظلومون، 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 مظلومات. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ماتن. وہی سیم قاعدہ. اور لیکن یہاں ثلاثی مزید فی میں کیا سلسلہ ہے کہ جمع مکسر عموماً نہیں ہوتا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہاں ہم نے دیکھا تھا ثلاثی مجرد میں جمع مکسر ہوتا ہے اسم الفائل میں، جی. اسم المفعول میں نہیں ہوتا. ٹھیک. ثلاثی ابھی ہم جی. اسم المفعول میں آ رہے ہیں تو اب اسم المفعول بھی ثلاثی مجرد کا ہو تو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا جمع مکسر عموماً نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. نہیں ہوتا. اسی طرح اسم المفعول ثلاثی مزید فی میں، اس میں بھی اب آپ دیکھیں تو مکرمن ادھر تھا، مکرمن ادھر ہے، مکرمن. ادھر بھی مکرم. اسم جمع مکسر عموماً نہیں ہوگا. کیا مطلب ہوا؟ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجرد اور مزید فی میں اسم الفائل اور اسم المفعول کا جو جمع ہے وہ جمع منصرف ہوتا ہے. ٹھیک. ثلاثی مجرد میں اور ثلاثی مزید فی میں اسم الفائل اور اسم المفعول کا جمع کیا ہوگا؟ جمع منصرف ہوگا. اور جی. صرف ثلاثی مجرد کا اسم الفائل کا جمع مکسر عموماً ہوگا. کرکس یہ آ گیا. کلیئر ہوگی؟ یس. آئی ہوپ کوئی ایشو نہیں ہے. یہاں تھوڑا سا ہم دوبارہ دیکھیں گے کیونکہ وزن کا مسئلہ ہے نا، مفعلن اور مفعلن. اسم الفائل میں دیکھیں مکرمن اور اسم المفعول میں مکرمن بن جائے. مکرمن. ٹھیک ہے. آئی ہوپ بات کلیئر ہوگی. یس. چلے گڈ. اب تھوڑا سا ہم آئیں گے باب انفعال کے متعلق. باب انفعال جیسے ہم نے کاروما کہا تھا نا کہ لازم ہے، اس کا مفعول، اس کا مجہول اور اس میں مفعول نہیں بنتا. اسی طرح مزید فی میں انفعال ہے، لازم ہے، اس میں بھی مجہول اور مفعول نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے کہا تھا کہ ثلاثی مزید فی اس میں جو اسم الظرف ہے اس کا وزن تو اسم المفعول ہی جیسا نا. یس سر. ٹھیک. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ باب انفعال میں
اسم مفعول نہیں ہوگا، یہ لازم اسم ہے، ظرف ہوگا. لیکن اسم ظرف ہوگا، وزن ایک ہی ہے. تو کانٹیکس میں جا کے ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ اسم ظرف ہے کہ نہیں. کلیئر ہوگی بات؟ یس سر. کانٹیکس میں بتا دے گا معنی میں کہ یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. ان حرفا سے منحرفن، تو منحرفن ہوگا تو ہمارے ذہن میں اس میں مفعول نہیں آنا چاہیے، بلکہ اسٹریٹ اوے اس میں ظرف آنا چاہیے. ٹھیک. اس کے بعد آخری اب ہم پڑھیں گے اسم ظرف. ابھی تک ہم نے اسم الفاعل پڑھا، اسم المفعول پڑھا. کلیئر ہوگی بات کے لیے؟ جی سر. ٹھیک ہے نا. اسم الفاعل پڑھا اور اسم المفعول پڑھا. اب ہم اسم الظرف کی جمع پڑھ رہے ہیں. ٹھیک. آئی ریپیٹ، اسم الفاعل اور اسم المفعول ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی میں کس قاعدے پہ آئے گا؟ جمع سالم کے قاعدے پہ آئے گا، منصرف. جی سر. ٹھیک ہے. جمع سالم منصرف کے قاعدے میں آئے گا. صرف ثلاثی مجرد اسم الفاعل میں جمع مکسر عموماً بنتا ہے. جی. کلیئر ہوگی؟ اس میں تو کوئی اب یس مسئلہ سر. نہیں رہ گیا. ٹھیک ہے. نو سر. اب اسم ظرف کا ہمارے پاس دو ہیں اوزان، مفعل اور مفعل. اس کا ہمارے پاس ایک تو یہ ہے کہ اگر کثرت کا مبالغے کا ہو تو ہم وزن آئے گا مفعلاتن. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مفعلاتن. اور اگر جمع مکسر ہو تو آئے گا مفاعل. سوری پہ یہ تنوین ڈالنا میں چھوڑ گیا، بھول گیا. ٹھیک ہے نا. دو سیغے ہے، کثرت کا ہے مفعلاتن کا وزن ہوگا، اور جمع مکسر میں کیا ہوگا؟ مفاعل. ٹھیک. مثلا مدرستن، دراسا ہے، اس نے پڑھایا ثلاثی مجرد میں. اب جب ہم اس کو ثلاثی مزید فی میں اس کو لے کے جائے اپنا کثرت میں تو کیا بنے گا؟ مدرستن، مفعلاتن کے وزن میں. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں مدرسے میں کیا ہوتا ہے، سبق دیا جاتا ہے یا لیا جاتا ہے، ایک ہی بات ہے نا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو لیکن بہت زیادہ کام ہو رہا ہے وہاں کثرت سے، تو ہم اس کو مدرسہ کہتے ہیں. حالانکہ بچے گھر میں بھی ہوم ورک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو مدرسہ نہیں کہتے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو مفعلاتن پہ اسم الظرف جو ہے وہ مبالغے کا صیغہ ہے، کثرت کا صیغہ ہے. جبکہ جمع مکسر اگر بنائیں گے تو مفاعلن کے وزن پہ کیا بنے گا؟ مدارسن. کل بھی میں نے یہ مفاعلن نہیں لکھا تھا، ابھی دوبارہ وہی ٹائپ مسئلہ اور ایسے. چلے، آئی ہوپ یہ بات کلیئر ہوگی. یس سر. اسم الفاعل، اسم المفعول ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی میں جمع سالم کے وزن پہ بنے گا. ٹھیک، منصرف. اور جو جمع مکسر ہے وہ صرف اسم الفاعل ثلاثی مجرد میں ہوگا. جی. کلیئر ہو گیا؟ یس. اسم الظرف میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس اگر کثرت کا صیغہ لگائیں گے ثلاثی مجرد میں تو مفعلاتن کا وزن آئے گا، اور جمع مکسر اس کی بنے گی مفاعلن کے وزن پر. ٹھیک ہے نا. جیسے داراسا سے ثلاثی مزید فی بنتا ہے، مدرسہ یہ کثرت کا اگر ہم داراسا سے اگر ہم بنائیں ثلاثی مجرد میں کثرت کا تو مفعلاتن کے وزن پہ بنے گا مدرستن، اور جمع مکسر بنے گا مدارسن. غلام بھائی کلیئر ہو رہی بات؟ جی سر. آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی اس لیے. جی سر. اب ایک اور چیز دیکھ لیں کہ اسم ظرف ثلاثی مزید، وہ ہم نے ثلاثی مجرد پڑھا تھا، مجرد. جی. مفعلاتن اور مفاعلن. اب پڑھ رہے ہیں ثلاثی مزید فی. ٹھیک ہے نا. اس کی جمع ہوگی جمع مؤنث سالم. جمع مذکر سالم نہیں، جمع مؤنث سالم. اسم الظرف میں جمع مؤنث سالم بنے گا، جمع مذکر سالم نہیں ہوگا. نہیں بننا. ٹھیک ہے نا.
کیونکہ ابھی ثلاثی yes مزید فی ہے تو اس کا ایک وزن نہیں ہو سکتا کیونکہ 8 ابواب ہے نا. آخر میں آتن آ جائے گا. جی جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آخر میں آتن آ جائے گا. مثلا آتن آ جائے گا. آتن جی بھی ہم نے ایک کی تھی یہ ٹھیک ہے نا؟ معلماتن ٹھیک ہے نا. یہ اسم الفاعل بھی ہے اور اسم المفعول بھی ہے. سوری یہ تو اس کا ہے اسم کیا نام ہے اس کا اسم المفعول بنے گا یہ معلماتن ہی ہوگا اس کا بنے گا. سوری میں کنفیوز طریقہ منحرفاتن ٹھیک ہے نا. تو سر معلماتن ہوگا. معلماتن ٹھیک ہے. لام کے اوپر زبر آ جائے گا. یس معلماتن ماتن متحداتن متفکراتن راتن رات متخاصماتن. منحرفاتن ٹھیک ہے کہ نہیں. یس جی اسی طرح اب ریوائز کر رہے ہیں ہم ثلاثی مجرد اور مزید فی. اسم الفاعل کا وزن ہوگا منصرف کے وزن پر. ٹھیک ہے جی. لیکن صرف اسم الفاعل ہے جس میں ثلاثی مجرد میں آپ کا جمع مکسر عموماً بن رہا ہے. ٹھیک. بنتا ہے. جی سر. اسم ظرف ثلاثی مجرد میں ہمارے پاس وزن آتا ہے مفعلتن اور جمع مکسر میں آتا ہے مفاعلن. ٹھیک. اور جی سر. مزید فی میں اسم ظرف میں ہمارے پاس بن جائے گا جمع مؤنث سالم. آتن. یس سر. ٹھیک ہے. یس آئی ہوپ آج یہ کلیئر ہو گیا. یس سر. مجھے جی بھی جی فائدہ ہوا بیکاز اس کو بہت زیادہ مجھے کھیلنا پڑا ہے. وہ جو کتاب میں نا کچھ چیزیں کہیں لکھی ہوتی کچھ کہیں. تو جزاک اللہ مشکل ہو ضرور آپ بتایا کریں. ٹھیک ہے کہ نہیں. اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سلائڈ خیر بڑی صحیح کلیئر ہو جاتی ہے. جی ابھی اس یس میں کوئی شک نو سر. وہی دعا کرے اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے ٹائم میں برکت ڈالے. میری کوشش تو ہو آمین انشاءاللہ کوشش کریں اگر ہم صرف تیز ابھی چلا سکیں. ایشو صرف ہوتا ہے سلائڈیں بنانے میں. جی تو بعض کا سلائڈ اس طرح بن نہیں پاتی کیونکہ تو وہ اگر نہیں بن پاتی تو ظاہر پہ وہ میری کلاس لینا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ مطلب یہ جو اب آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے ہفتے ہم نے سٹارٹ کیا تھا لیکن اس میں جی کر کے جی اللہ تعالیٰ آج سلائڈز بنی ہے. تھوڑے سی اسپیلنگ مسٹیکس ہیں وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے لیکن کہیں گے اس کو دوبارہ آپ پڑھ لیجئے گا. ٹھیک ہے. اور اگر جی آپ سر. کو یہ میں اس کی اسکرین شاٹ بھی لوں گا تو آپ کو دکھا دوں گا. ویڈیو نظر آ رہی ہے. جی سر میں آپ کا ایک منٹ. یہ ہے آسان آسان عربی گرامر. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کو کسی بھی جی جو سر کتب والی کتابیں ہے نا وہاں سے آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے نا. یہ ٹھیک ہے قرآن اکیڈمی ان کی ہے بک ہے. میں اس سے بیسیکلی آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں. ادارہ ہے انجمن خدام القرآن. ٹھیک ہے کہ اور یہ ایک ٹیچر جی تھے سر ان کا نام تھا یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیٹے ہیں عاطف محمود صاحب. انہوں نے لکھا ہوا ہے اس کے اوپر. اور کیا تھا جن نے پڑھایا تھا. ہاں لطف الرحمان صاحب. لطف الرحمان صاحب بیسیکلی بچوں کو پڑھایا کرتے تھے قرآن اکیڈمی میں. تو وہ جو ٹھیک پڑھاتے سر تھے اس کی ریکارڈنگ کر لیتے تھے اور ریکارڈنگ کو پھر انہوں نے سن کر لکھنا شروع کیا. تو یہ کتاب تحریر کی تھی. تو یہ ساری جتنا بھی آپ کو میں پڑھا رہا ہوں صرف اس ٹھیک کتاب سے پڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ اگر آپ کو جی موقع ملے تو ضرور لے لیجیے گا.
انشاءاللہ اس کا بینیفٹ آپ کو بہت ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے جی کہ اس کتاب کے لکھنے کا انداز بہت خوبصورت ہے. بالکل ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے سامنے ٹیچر موجود ہو. ٹھیک ہے. میرا ٹھیک الحمدللہ میں اسی کے اوپر آلموسٹ آپ یہ سمجھ لیں 28-29 سال اسی کتاب کے ساتھ کھیلتا رہا ہوں. ٹھیک ہے کہ نہیں. اور اچھا اب پھر یہ جب یہ سارا پریزنٹیشن وغیرہ بنی وہ اسی کتاب کے تھرو بنی. لیکن کچھ پرابلم ہو رہے تھے تھوڑی سی ترتیب میں نے چینج کی ہے اپنے حساب سے. ہو سکتا ہے وہ آپ کو ترتیب صحیح لگی ہو سکتا ہے نہ لگی ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جتنا کچھ ہے وہ صرف